صلی و نسلم علی رسولہ الکریم اللہم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ واقع معراج کا آج 7واں درس ہے۔ یہاں رب کریم کے جو سورہ بنی اسرائیل میں جو آیت ہے کہ اسریٰ بعبدی لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کے واقعات چل رہے تھے۔ امام بخاری مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ مسجد اقصی میں نمازیں بھی ہو گئی ہیں، تقریر بھی ہو گئی ہیں، اس سے قبل کچھ واقعات وہ بھی ہو گئے۔ اب وہ جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر یہاں تک کہ ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبرائیل ہے۔ ہر مسجد آسمان پر ایک دروازہ ہوتا ہے کہ اس دروازے پر مامور ہے۔ پھر آسمان سے فرشتوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد رحمت عالم علیہ السلام۔ پوچھا گیا بلائے گئے؟ جبریل نے جواب دیا ہاں بلائے گئے۔ کہا گیا کہ انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا بہت اچھا اور مبارک ہے۔ دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچا، پیارے قائد و جہان فرماتے پہلے آسمان پر انٹر ہوا تو داخل ہوا، وہاں دیکھتے ہیں آدم علیہ السلام سے ملاقات۔ جبریل نے کہا یہ ہمارے آدم علیہ السلام ہے، آپ کے ابا جان ہے۔ آدم علیہ السلام ہے، آپ انہیں سلام کیجئے۔ میں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہو صالح بیٹے اور صالح نبی کو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام میرے ہمراہ اوپر چڑھے یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر پہنچے۔ انہوں نے کہا اس کا دروازہ کھلوایا۔ پھر پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبریل۔ دریافت کیا تمہارے ہمراہ کون ہیں؟ انہوں نے دربان سے پوچھا، انہوں نے کہا محمد علیہ السلام میرے ساتھ ہے۔ پھر پوچھا گیا وہ بلائے گئے ہیں؟ جبریل نے کہا ہاں۔ اس دوسرے آسمان کے دربان نے کہا خوش آمدید ہو، ان کا آنا بہت اچھا اور مبارک ہے۔ یہ کہہ کر دروازہ کھول دیا۔ پھر میں وہاں پہنچا تو وہاں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد وہاں دوسرے آسمان پہ ملے۔ آپس میں کیا تھے؟ خالہ زاد بھائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس میں مزید باتیں ہیں، اس تفصیل پہ ہم نہیں جاتے۔ کہا یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہے، آپ نے انہیں سلام کیجئے۔ میں نے کہا السلام علیکم۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہو اخ صالح اور نبی صالح کو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر تیسرے آسمان پر لے گیا اور اس کا دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبریل علیہ السلام نے دریافت کیا گیا تمہارے ساتھ، ان سے دریافت کیا گیا کہ ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد۔ نام کتنا پیارا ہے محمد، دل کو سرور ملتا ہے کہ نام میں اتنا اللہ اکبر۔ پھر دریافت کیا گیا یہ بلائے گئے؟ جبریل نے کہا ہاں۔ اس کے جواب میں کہا گیا انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا بہت ہی اچھا اور مبارک، نہایت مبارک ہے۔ اور دروازہ کھول دیا گیا۔ پھر میں وہاں پہنچا تو پیارے یوسف علیہ السلام ملے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کہا خوش آمدید ہو اخ صالح اور نبی صالح کو۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مجھے چوتھے آسمان پر لے گئے اور اس کا دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبریل ہو۔ پھر دریافت کیا گیا تمہارے ہمراہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد علیہ السلام۔ پھر پوچھا گیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ چوتھے آسمان کے دربان نے کہا انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا بہت ہی اچھا اور مبارک ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ پھر جب میں وہاں پہنچا تو ادریس علیہ السلام ملے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعد کہا خوش آمدید ہو خوش آمدید ہو اخ صالح اور نبی صالح کو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے لے کر اوپر چڑھے یہاں تک کہ 5 آسمان تک پہنچے اور انہیں دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبریل۔ دریافت کیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا محمد ہمارے ہمراہ علیہ السلام۔ پوچھا گیا بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ 5 آسمان کے دربان نے دروازہ کھولا اور کہا خوش آمدید ہو، ان کا آنا بہت ہی اچھا اور مبارک ہے۔
پھر میں وہاں پہنچا تو ہارون علیہ السلام ملے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جواب میں آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور انہوں نے خوش آمدید کہا اور کہا خوش آمدید ہو اخ صالح کو اور نبی صالح کے لیے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا اوپر چلیے، پھر 7 آسمان پر ہم گئے۔ وہاں پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے اس کا دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ انہوں نے کہا جبریل۔ دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا ہمارے ساتھ محمد علیہ السلام ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ بلائے گئے؟ انہوں نے کہا بلائے گئے اس ہو۔ فرشتوں نے کہا انہیں خوش آمدید ہو، ان کا آنا بہت ہی اچھا اور مبارک ہے۔ میں وہاں پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام ملے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کہا، جواب دیا اور کہا خوش آمدید ہو اخ صالح کو اور نبی صالح کو۔ پھر جب میں آگے بڑھا تو وہ روئے۔ ان سے پوچھا گیا آپ روتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے بعد ایک مقدس لڑکا مبعوث کیا گیا جس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھے 7 آسمان پر چڑھا لے گئے اور اس کا دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پوچھا گیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو اس فرشتے نے کہا خوش آمدید ہو، ان کا آنا بہت اچھا اور نہایت مبارک ہے۔ پھر جب میں وہاں پہنچا 7واں آسمان ہے تو ابراہیم خلیل اللہ ملے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا کا خوش آمدید ہو ابن صالح کو اور نبی صالح کو۔ پھر میں سدرۃ المنتہا تک یہ 7 آسمان طے ہوئے۔ آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام ایک آسمان میں ملے۔ پھر وہاں کے بعد ادریس علیہ السلام ملتے ہیں، یوسف علیہ السلام ملتے ہیں، ہارون علیہ السلام ملتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام ملتے ہیں 6 آسمان پہ، 7ویں میں ابراہیم خلیل اللہ ملتے ہیں۔ پھر میں آگے بڑا، پھر سدرۃ المنتہا دیدار ہو رہا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، فرشتے خوش آمدید میں استقبال کے لیے ہیں۔ پھر سدرۃ المنتہا تک چڑھا گیا تو اس درخت سدرے کے پھل، سدرہ بیر کو کہتے ہیں، مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے تھے، بڑے بڑے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے، اور وہاں 4 نہریں تھیں، 2 پوشیدہ 2 ظاہر۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ نہریں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا ان میں پوشیدہ ہیں وہ تو جنت کی نہریں ہیں، اور جو ظاہر وہ نہر کون سی ہے؟ وہ نیل اور فرات ہیں۔ پھر بیت المعمور میرے سامنے ظاہر کیا گیا۔ اس کے بعد مجھے ایک برتن شراب کا اور ایک دودھ کا اور ایک برتن شہد کا دیا گیا۔ میں نے دودھ کو لے لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہی فطرت دین اسلام ہے، آپ اور آپ کی امت اس پر قائم رہیں گے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث 3887 نمبر پر ہیں۔ علامہ نظام الدین نشاپوری متوفا لکھتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ سدرۃ المنتہا وہ جگہ ہے جس سے آگے فرشتے نہیں جا سکتے، اور نہ کسی کو علم ہے کہ سدرۃ المنتہا کے ماوراء کیا ہے۔ شہداء کی روحیں بھی یہاں تک جاتی ہیں۔ نیز آگے لکھتے ہیں کہ ایک مقام پر جبرائیل علیہ السلام آپ سے پیچھے رہ گئے اور کہا اگر میں ایک پورے برابر بھی، ایک یہ پورا ہوتا ہے، آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ قراب القرآن میں علامہ اسماعیل عقیل لکھتے ہیں کہ یہ مقام جبرائیل ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے عرش کی جانب عروج فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں رک گئے اور کہا اگر میں ایک پورے کے برابر بھی قریب ہوں تو جل جاؤں گا۔ آگے ملا علی قاری لکھتے ہیں، حسن بصری روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا
رب جلیل کے قریب کے مقام میں حضرت جبرائیل مجھ سے الگ ہو گئے اور کہا اگر میں ایک پورے کے برابر بھی قریب ہو جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ شرح شفا میں مولا علی قاری لکھتے ہیں، علامہ عبدالوہاب شعرانی شیخ محی الدین ابن العربی سے نقل کرتے ہیں کہ پھر پیارے آقا دو جہان علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا کے طرف عروج کرایا گیا۔ اس کے پھل مٹکوں کے برابر تھے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے۔ آپ نے اس کو دیکھا اور دران حال ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف نور نے ڈھانپ رکھا تھا اس بیری کو، اور کوئی شخص اس کی کیفیت بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ شدت نور کی وجہ سے آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی تھی۔ آپ نے دیکھا سدرہ کی جڑ سے 4 دریا نکل رہے ہیں، 2 دریا ظاہری تھے اور 2 باطنی تھے۔ آپ کو جبرائیل نے بتایا کہ ظاہری دریا نیلا فرات ہیں اور باطنی دریا جنت کی طرف جا رہے ہیں، اور نیلا فرات بھی قیامت کے جنت میں چلے جائیں گے، اور یہ جنت میں شہد اور دودھ کی دریا بن جائیں گے۔ تو 4 نہریں نا سورہ محمد سورہ نمبر 47 نمبر 15، پانی اور دودھ اور شراب اور شہد کی نہریں۔ شیخ ابن العربی نے کہا ان دریاؤں سے پینے والوں کو مختلف قسم کے علوم حاصل ہوتے ہیں، اور بتایا کہ بنو آدم کے اعمال سدرۃ المنتہا کے پاس رک جاتے ہیں، اور یہ روحوں کی جائے قرار ہے۔ اوپر سے جو چیزیں نیچے نازل ہوتی ہیں یہ ان کی انتہا ہے، اور اوپر سے کوئی چیز نیچے نہیں جا سکتی، اور جو چیزیں نیچے سے اوپر جاتی ہیں یہ ان کی بھی انتہا۔ دنیا میں ایسی قانون ہے، بعض جگہ ایسے ہیں کہ ان کے اندرونے جو لوگ ہیں وہ بھی ایک بارڈر تک آتے ہیں، بولے آگے جاتے نہیں، اور جو باہر سے لوگ جاتے ہیں وہ بھی وہاں تک جاتے ہیں، بولے اندر جانے کی۔ یہ دنیا میں بھی دیکھیے منظر ہمیں نظر آتی ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی بھی قانون ہے کہ وہاں کے مخلوق وہاں تک کہتی ہے رک گئی، پھر وہاں سے نیچے سے کوئی چیز اس کے اوپر نہیں جا سکتی۔ اور یہیں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جائے قیام ہے۔ اس جگہ حضور علیہ السلام براق سے اترے اور آپ کے لیے رف سبز رنگ کا تخت لایا گیا۔ پیارے آقا دو جہان رف پر بیٹھے، اور جبرائیل نے حضور علیہ السلام کو رف کے ساتھ نازل ہونے والے فرشتے کی سپرد کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے آگے چلنے کا پوچھا تاکہ آپ کو ان کی وجہ سے انسانیت رہے، محبت رہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا میں اس پر قادر نہیں ہوں، اگر میں ایک قدم بھی چلا تو جل جاؤں گا۔ ہم میں سے ہر فرشتے کے لیے ایک معروف جائے قیام ہے۔ میرے نبی کی شان کیا ہے؟ فرش پہ بھی آئے، عرش پر بھی جائے، کہیں رکاوٹ نہیں ہے۔ کائنات کی وہ ہستی، ہر ایک انسان کے لیے ایک مقام ہے، میرے نبی کے لیے کوئی رکنے کا مقام نہیں ہے۔ یہاں یا تو دیکھیں مخلوق میں انسانوں میں بھی ان سے لوگ مانوس، ان سے تعلیم حاصل کرے۔ آسمان میں گئے تو انبیاء سے آگے گئے تو فرشتے جبریل کا بھی ایک وقت آیا، لیکن میرے نبی کا کوئی وہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اے محمد، جبریل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سیر آپ کو اس لیے کرائیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نشانیاں دکھائے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، آپ اس سے غافل نہ ہو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو الوداع کہا اور آپ اس فرشتے کے ساتھ روانہ ہیں۔ آپ کا ایک مقصد ہے، اب اس پر توجہ رکھیں۔ میں اس پہ ایک نکتہ بیان کروں کہ آپ جب حرمین شریفین جائیں نا تو وہاں دوستیاں نہ بنائیں، وہاں تنہائی، اب جو ہے نا آپ کو اب تنہائی میں خوش رہو بس۔ لوگ وہاں بھی دوستیاں بنا کے وہ لگے رہتے ہیں، سیلفیاں بنائے، ارے آپ کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے یار، خدا کے بندے کیا کر رہے ہو یار؟ گروپوں میں لگے ہوئے ہیں، کھانے پہ جا رہے ہیں، یہ چیز لے رہے ہیں۔ ارے آپ کو زندگی میں تھوڑا مختصر وقت ملا، آپ تھوڑا سا آرام کریں اور کھانا کھائیں، لگے رہیں۔ وہاں تو اجنبیت اختیار کر نہیں، وہاں بھی گروپ بنے ہوئے، کیا ہے یار؟ تو بولا آپ کا ایک مقصد ہے تو آپ اس پر توجہ رکھیں بس۔ جبریل نے الوداع کہا اور آپ اس فرشتے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ رف آپ کو لے کر روانہ ہوا حتیٰ کہ آپ کا مقام استوا پر پہنچا، جہاں آپ نے صریف الاقلام قلم چلنے کی آواز سنی، اور اقلام لواح میں اللہ تعالیٰ نے کہ ان احکام کو لکھ رہے تھے جو اللہ کریم نے اپنے مخلوق کے متعلق جاری فرمایا تھا، اور ملائکہ جو بندوں کے اعمال لکھتے ہیں، اور ہر قلم ایک فرشتہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا تم جو کچھ عمل کرتے ہو ہم اس کو لکھ رہے ہیں۔ پھر آپ نور میں تیزی سے دوڑے، اور جو فرشتے آپ کے ساتھ تھا وہ پیچھے رہ گیا، وہ فرشتہ بھی رف والا بھی رہ گیا۔ آپ نے اپنے ساتھ کسی کو نہ دیکھا تو اب گھبرائے، اور عالم نور میں آپ حیران و پریشان تھے، اور آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کیا کریں۔ اب فرشتہ نہ تھا، رف تھا، آپ کے ہر طرف نور تھا،
اور آپ عالم وجد میں دائیں جانب بائیں جانب جھوم رہے ہیں، اس وقت آپ نے دیدار کی اجازت طلب کی تاکہ اپنے رب کے حضور میں حاضری ہو، داخل ہوں۔ تب وہاں پہ اچانک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مشابہ کی ایک آواز آئی، قف یا محمد فإن ربک یصلی، اے پیارے محمد ٹھہر جا، آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے۔ یصلی کے کئی معنی، وہاں اس کے دماغ میں یہ معنی آیا، ٹھیک ہے نا۔ آپ اس آواز سے متعجب ہوئے اور دل میں سوچا کہ کیا میرا رب نماز پڑھ رہا ہے؟ جب آپ کے دل میں تعجب پیدا ہوا اور آپ ابو بکر کی آواز سے مانوس ہوئے تو آپ پر اس آیت کی تلاوت ہوئی، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، ہاں وہ جو تم پر صلاۃ پڑھتا ہے اور اس کے فرشتے صلاۃ پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ 56 نمبر آیت میں ہے، اور امت کے لیے آیت نمبر کی کون سی ہے؟ 42 نمبر آتا ہے، اللہ کے فرشتے تم پر درود بھیجتے ہیں۔ پھر پیارے عقائد و جان کو اس حضرت شریفہ میں داخل ہونے کا اذن ملا اور اللہ کریم نے آپ پر وہی نازل کی جو وہی نازل کرنی تھی، اور آپ کی آنکھ نے وہ جلوہ دیکھا جس کو آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ ان کے لیے کلمات نہیں ہے، ان کے لیے وہ زبان نہیں ہے، ان کے لیے وہ ذہن نہیں جو اس کا تحمل کر سکے۔ امام بوقی ادب ہو رہا ہے کہ سابق طویل حدیث کے آخر میں روایت کرتے اس وقت اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوا اور فرمایا مانگیے، آپ نے عرض کیا تو نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو خلیل بنایا اور ان کو ملک عظیم فرمایا، اور تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے نوازا، اور تو نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ملک عظیم عطا فرمایا اور ان کے لوہے کو نرم کر دیا اور پہاڑوں کو مسخر کر دیا، اور تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا فرمایا اور ان کے لیے پہاڑوں، جنوں، انسانوں، شیطانوں اور رہباؤں کو مسخر کیا، اور ان کو اتنے عظیم سلطنت دی جو ان کے بعد اور کسی کے لائق نہیں ہے، اور تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو توریت اور انجیل کا علم عطا فرمایا اور انہیں مادرزاد اندھوں اور برس کے مریضوں کے لیے شفا دینے والا بنا دیا، اور وہ تیری اجازت سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور تو نے ان کو اور ان کے والدہ کو شیطان سے اپنی پناہ میں رکھا۔ تب آپ کے رب نے فرمایا میں نے آپ کو اپنا خلیل بنایا، اور توریت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خلیل الرحمن ہے، اور تمام لوگوں کی طرف آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اور آپ کا شرح صدر کیا اور آپ سے بوجھ دور کیا اور آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ جب میرا ذکر کیا جاتا ہے اے میرے محبوب اس کے ساتھ تیرا ذکر ہوگا، انہی اذان وغیرہ میں، اور آپ کی امت تمام امت سے بہتر بنائی گئی ہے، اور آپ کی امت عادلہ بنائی ہے، اور آپ کی امت کو اول و آخر بنایا گیا، اور آپ کی امت کے بعد لوگوں کے دلوں میں آپ کی کتاب رکھی گئی جو علماء ہے، اور ان کا کوئی خطبہ اس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آپ کے عبد اور رسول ہونے کا گواہی نہ دیں، اور میں نے آپ کو عذر خلق کے تمام انبیاء میں اول اور عذر بعث کے تمام انبیاء میں آخر بنایا۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی قادیانی جھوٹا، قادیانی دجال ہو، جہاں موقع ملے قادیانی کو ایک چماٹ لگا دیا کریں، بڑا ثواب ہے۔ جہاں بھی ملے نا یہ بات ذہن میں رکھیں، وہ جیسے شیطان ہر جگہ ہوتے ہیں نا، قادیانی بھی ہر جگہ ہوتے ہیں، یہودیوں کی نسل، ان کے سہولتکار بھی یہودی ہے، میرا فتویٰ ہے، ان کو مارنے میں بڑا مزہ آتا ہے، مسلمان اس سے خوش ہوتے ہیں۔ جو 2 نمبر ہے نا قادیانی کے بارے میں سنتے ہیں، میں ان کو بھی جانتا ہوں، ان کے ماتھے ایسے سکڑ جاتے، میں نے بولا بغیرت تو گیا، وہ اتنے کم وقت اتنا ان کا ایمان گیا کہ وہ سمجھتے کہ قادیانی بھی ہمارے بھائی، انا للہ و انا الیہ۔ یہ غریب ایمان کو کیا جانے، یہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا کا کاروبار ایمان ہے، انا للہ۔ یہ ایمان کے لیے شرط ہے کہ حضور کے دشمنوں کو اپنے ماں باپ، اپنی عزت کے دشمنوں سے بڑھ کر دشمن سمجھ لیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو سبع مثانی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آیت عرش کے خزانے کے نیچے سے دی ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی، وہ اللہ کریم نے پھر اپنی نعمت دی کہ حضور آپ کو تو وہ دیا جو کسی کے سوچ میں بھی نہیں ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے فضیلت دی، مجھ کو رحمت عالم بنایا، تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنایا، میرے دشمنوں کے دل میں ایک ماں کے فساد سے میرا روب ڈال دیا۔ جو حضور کا سچا غلام ہو اس سے بھی غیر مسلم ڈرتے ہیں، یاد رکھیں۔
میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا جو مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا، اور تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور تیمم کا ذریعہ بنایا، اور مجھ کو کلام کے فواتح خواتیم اور جامع کلمات عطا کیے، اور مجھ پر تمام امت کو پیش کیا گیا، اور اب امت کا کوئی فرد مجھ پر مخفی نہیں ہے، خواہ وہ تابع ہو یا متبوع۔ پھر مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹا۔ کل پھر یہ واقعہ مزید تفصیل سے، یہ 50 نمازوں سے یہ نمازیں 5 کیسے ہوتی ہیں، کوشش کریں گے کل اس واقعہ کو اینڈ کریں گے، تو 8 ثمانیت ازواج کی نسبت سے یہ ہمارے 8 درس ہو جائیں گے۔ کریم اللہ جن حضرات میرے بھائیوں نے میرے بیٹوں نے یا کر یہاں پہ سنا قبول فرما، اور جو سوشل میڈیا کے ذریعے سنتے ہیں یا اللہ اس قرآن کے سننے سے ہم سے راضی ہو جا، ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے۔ اس قرآن کی برکت سے اللہ ہم مسلمانوں کو اتحاد اتفاق یہاں کی قوت عطا فرما کہ تفرق نہ ہو اور تتر بتر نہ ہو۔ یقیناً ہم آپس میں لڑیں گے تو ہماری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن غالب آ جائے گا، یہ ہماری کمزوری کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یا اللہ جو فرقواریت پر کام کرتے ہیں انہیں انسانوں کے شر سے بچا، جو امت کو اتحاد اتفاق کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ وصلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین۔